السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ ہم حسن اخلاق کا چیپٹر پڑھیں گے. المسرۃ فی عشرۃ الزوجین. المسرۃ مسرت خوشی خوشگواری، فی عشرۃ الزوجین زوجان یعنی شوہر اور بیوی کے زندگی میں، یعنی ان کے باہمی تعلقات. تو خوشگوار ازدواجی تعلقات اور ان کا راز. اگر ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور مشاہدے سے بھی، تجربے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا ہے. اسی طرح مرد اور عورت کا بھی جوڑا بنایا. قرآن پاک میں آتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہر چیز میں سے ہم نے جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑو. یعنی یہ ایک فطرت کا نظام ہے، فطرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا، اسے ڈیپینڈنٹ بنایا. اور صرف انسان کو نہیں، باقی مخلوقات کو بھی. تو اس لیے ہم سب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ فطرت کے اس نظام سے انحراف نقصان دہ ہے. اسی لیے ہمارے دین میں شادی کرنا عبادت قرار دیا گیا. بعض صورتوں میں تو وہ فرض ہے اور بعض میں سنت ہے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے شادی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ زیادہ نیک رہ سکتا ہے یا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو یہ اس کا خیال غلط ہے اسلامی اعتبار سے. لیکن بہت سے لوگ شادی کے نام سے کیوں بھاگتے ہیں یا شادی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ جن کی شادیاں ناکام ہوئی، جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں کثرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی بعض جگہوں پر تو 50% اور 60% تک طلاق کا ریٹ جا چکا ہے کہ ہر نئی ہونے والی شادی کے پیچھے والدین کو اور خود فریقین کو ایک خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نبھاؤ ہوگا یا نہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کس طرح کیا جاتا ہے. اور خصوصاً شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ جس سے تعلقات خوشگوار ہوں اور زندگی کی گاڑی چل سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب ہر چیز میں اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو کافی حد تک ایک آزادی حاصل ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک مشکلات بھی ہوتی. جب شادی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ بھی کہیں مل کے کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی ٹیم ورک ہوتا ہے، تو اس میں مشکلات بہت ہوتی، لیکن اس سے انسان زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا اور میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں کیونکہ یہ دوسرے شخص کی وجہ سے. یعنی سارے کا سارا بلیم وہ دوسرے فرد کو دے دیتا ہے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، یا کسی بھی اور رشتے میں جس میں دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. تو سمجھتا ہے کہ میں شاید اپنی الگ گاڑی چلاؤں گا یا اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بناؤں گا تو زیادہ کامیاب ہوں گا. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اس صورت میں زیادہ بہتر کام کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے کہ اس نے پوری کائنات کو اس اصول پر پیدا کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو باصلاحیتیں دی گئی اور دوسروں کو وہ نہیں دی گئی، کچھ اور دی گئی تاکہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکیں. ہسبینڈ وائف کی صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک خاندانی زندگی میں جو رول مرد پلے کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی، خواہ وہ کچھ بھی کرے. کچھ حصہ تو شاید وہ کر لے لیکن پورے کا پورا نہیں کر سکتی. اسی طرح ایک گھر کے اندر جو کام عورت کر سکتی ہے وہ مرد کسی بھی صورت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اس مزاج کا بنایا ہی نہیں گیا. تو ہر ایک کو اپنا اپنا رول سمجھنے کی ضرورت ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے باہر کی دنیا میں حصہ دار بنایا ہے یا اس کا منتظم بنایا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سردار بنایا ہے. گھر کی دنیا میں اسے اتھارٹی دی ہے یا اسے گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ اس کا انتظام چلانے میں اسے بہت کچھ مراعات حاصل ہے.
جب وہ دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، شوہر باہر کی زندگی کے ساتھ ساتھ اگر گھر کے معاملات میں بہت دخل اندازی شروع کر دے، عورت باہر کے معاملات میں بہت زیادہ دخل اندازی کرے، ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے، تو پھر کبھی بھی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے زیادہ تر اس چیپٹر میں واقعات آپ ہی کی زندگی سے متعلق ملیں گے کہ آپ نے اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی اور مختلف معاملات کو کس طرح طے کیا، اور اس کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ یعنی انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا، انسان کا جوڑا جانور سے نہیں۔ مثلا اگر انسان اور گدھے کا جوڑ ہوتا، یعنی ہسبینڈ یا وائف میں سے ایک انسان ہوتا اور دوسرا گدھا ہوتا، تو گھر کا نظام کیسے چلتا؟ باہم محبت کہاں سے آتی، باہم الفت کہاں سے پیدا ہوتی؟ لیکن کچھ لوگ انسانوں سے زیادہ کتوں سے اور مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور ان کو اپنی اولاد یا بیوی یا شوہر کے مقام پر بھی بعض اوقات رکھتے ہیں، اور ان پر وہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں جو انسانی رشتوں میں ایک دوسرے پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ فطرت سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا انسان ہی سے جوڑا بنایا، اور اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ اگر وہ کسی اور مخلوق کا جوڑا ہوتا، چاہے جنی کیوں نہ ہو یا کوئی اور، تو اس سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا، وہ ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہاں ایک جان سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور ان سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو ان کی سب سے چھوٹی اور بائیں پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ اور یہاں پر اس آیت میں کیا پتہ چلتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ، یعنی تمہارے دل ایک دوسرے سے راحت پائیں، سکون پائیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ بشریت میں ہم جنس ہونا ہے، اور پھر یہ کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت بھی رکھی۔ اور ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محبت شوہر اور بیوی میں ڈالی ہے، وہ محبت کسی اور جگہ پر نہیں ہوتی، اور اس طرح پنپتی بھی نہیں، اور اس طرح فائدہ مند بھی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایک دوسرے پر کوئی ظلم کرے تو اس صورت میں پھر یہ محبت ختم ہو جاتی، اور جب ختم ہوتی ہے تو بعض اوقات کبھی بھی واپس نہیں پلٹتی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر یہ بھی فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ویسے تو ہر چیز اللہ کی نشانی، لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی نشانی قرار دیا ہے، ان کے بارے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک، اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ نشانی اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کر سکے، اور اس سے ہم اس کی رحمت اور اس کی شفقت کو محسوس کر سکیں، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر سکیں۔ تو یہاں پر خصوصی طور پر جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی وہ کیا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان صرف جوڑا ہی نہیں بنایا بلکہ محبت اور رحمت بھی ڈال دی تمہارے اندر۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، جیسے پہاڑوں کے اندر بھی جوڑے، یا درختوں کے اندر بھی، پودوں کے اندر بھی، لیکن وہ ایک میکینیکل طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی، اب جیسے گائے بھینس وغیرہ، ان میں بھی جوڑے، لیکن جو محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ ان چیزوں میں تو نہیں رکھی۔ اور پھر ایک دوسرے کے لیے شفقت اور مہربانی اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے اپنی فطرت کو چونکہ مسخ کیا تو پھر یہ چیزیں کم ہو گئیں یا ختم ہو گئیں، یا توقعات کے زیادہ ہونے، حقوق
کا زیادہ مطالبہ کرنے اور فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ ہونے کی بنا پر یہ محبت اور رحمت ختم ہو گئی تو وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال انسانوں کے اندر رکھی ہے، تو بعض لوگ اسے وہاں نہیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں پا سکتے. تو اس لیے یہ آیت ایک معیار بھی ہے، ایک میزان بھی ہے کہ اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ اگر ہمارے اندر نہیں تو وہ کیوں نہیں، کہ ہم اسے محسوس نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں پا رہے، ہم اس نعمت سے محروم ہیں تو کیوں محروم ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے گناہ ہی رکاوٹ ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کے بنانے میں کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے. اور مودت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت، اور رحمت شفقت. محبت اور رحمت یہ دونوں ساری زندگی باقی رہتی ہیں، لیکن مودت خاص طور پر زندگی کے پہلے حصے میں اور رحمت آخری حصے میں، جبکہ دونوں کمزور ہونے لگتے ہیں، بڑھاپے کی منزل کو پہنچنے لگتے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے مزید ہمدردی پیدا ہوتی. یا پھر عام حالات میں بھی جب ان میں سے کوئی ایک بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو اس کے لیے جو کیئر کا جذبہ ہے، یہ ایک ہمدردی ہے اور خیال رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اب شوہر اپنے خون پسینے کی کمائی اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ رحمت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے. اسی طرح بیوی اگر پکا کر یا کسی بھی طرح گھر کے اور نظام سے اپنے شوہر کو راحت یا سکون پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بھی اسی محبت اور رحمت کا حصہ ہے. لیکن اس میں شیطان نے بہت سے وسوسے ڈال کر اور بہت سے آزادی کے نام پر بعض اوقات ایسے ایسے ذہن خراب کیے گئے ہیں کہ شوہر کے اندر بھی خود غرضی آ گئی اور دوسری طرف بیوی نے بھی شوہر کی کیئر کرنا چھوڑ دی، جبکہ فطری نظام کیا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت کا باعث ہوں. لیکن عموماً دوسروں سے شکوہ زیادہ کیا جاتا ہے کہ دوسرا یہ نہیں کر رہا، تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ کچھ بھی پانے کے لیے آپ آغاز کر دیں. گیو اینڈ ٹیک، دینے والے کو ملتا ہے. اگر شوہر میں یہ نہیں ہے تو بیوی اپنے اندر یہ چیزیں لے آئے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ایک پھول کی طرح نرم ہیں تو آپ سے معاملہ کیسا کیا جائے گا؟ پھول کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جاتا ہے؟ نرمی کا نا. لیکن اگر آپ ایک آہنی دیوار ہیں تو پھر معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو بعض اوقات ہم دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں، دوسرے پر الزام دھرتے ہیں کہ وہ نہیں ایسا، حالانکہ خود ہم ویسے نہیں ہوتے کہ ہم سے ویسا معاملہ کیا جائے. ہمیں محبت لینی نہیں آتی تو پھر شیطان انسان کے اندر تکبر ڈالتا ہے کہ تم بڑا بن کے دکھاؤ، اور اس تکبر کے شوق میں انسان اپنے اندر کی نرمی اور خوبصورتی اور خصوصاً عورت کے اندر جو ایک اللہ نے حسن رکھا ہے، یہ نرمی رکھی ہے، یہ محبت لینے کا ایک طریقہ رکھا ہے، اگر وہ اس سے عاری ہو جاتی ہے تو پھر کوئی خیر اور بھلائی اس میں نہیں. پھر ہے قال اللہ تعالی وعاشروہن بالمعروف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. عاشروہن بالمعروف یعنی زندگی اچھے طریقے سے گزارو. یہاں خصوصاً مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پہل کر لیں، اور اس میں دو چیزیں ہیں خاص طور پر جو ان کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں. نمبر 1 نان نفقے کا اہتمام. اب ہو سکتا ہے کوئی عورت کہے کہ میرا شوہر تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. وعاشروہن بالمعروف میں خصوصاً دو چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 بیوی کے لیے رہائش کا انتظام، نان نفقے کا انتظام، اور نمبر 2 گفتگو اور معاملے میں عمدہ انداز، اچھا انداز. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا، شوہر نان نفقہ فراہم نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنے کی بجائے کہ ہمارا شوہر نکما ہے اور وہ کچھ کرتا نہیں، اس کے جوتے میں بھی پاؤں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کہاں سے تکلیف پہنچ رہی. بعض اوقات محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود ان کو جاب نہیں ملتی، جو کاروبار کرتے ہیں وہ نہیں آگے بڑھتا، کیونکہ رزق تو اللہ نے مقدر کیا ہے نا. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھا جاتا ہے. تو ایسے میں صرف کوسنے کی بجائے اور صرف اپنی قسمت کے پھوٹا ہونے کی بات کرنے کی بجائے شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. مثلاً اگر اس کی تنخواہ 5,000 ہے تو گھر کا بجٹ کتنے میں بنانا چاہیے؟ 10,000 میں.
نہیں، 5 کے اندر ہی بنانا چاہیے. اور اس معاملے میں دوسروں کی نقالی نہیں کرنی چاہیے، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری بہن کا بجٹ تو اتنا ہے اور بھائی کا اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اگر یہاں بھیجا ہے اور میری قسمت میں یہ رزق لکھا ہے تو مجھے اب اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ کوئی منظر سخت نہیں دیکھا، کہ جہنم کی آگ جو ہے اس کا منظر جب مجھے دکھایا گیا تو اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر اور کوئی نہیں تھا، اور میں نے اس کی اکثریت عورتوں پر مشتمل پائی. اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوتی. ناشکری کہاں سے شروع ہوتی؟ مالی معاملات سے. مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے ایسا کپڑا چاہیے، مجھے ایسا زیور چاہیے، مجھے ایسا گھر چاہیے. تو وہ جو ہر وقت ناشکری کے آنسو بہتے رہتے ہیں نا، جو آنکھ صرف یہ دیکھتی ہے کہ مجھے کیا نہیں ملا یا میرے پاس کیا نہیں ہے، اور وہ صرف دوسروں کا مقابلہ کر کے، تو یہ ناشکراپن انسان کے لیے انتہا درجے کا نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. تو ایسی صورت میں یہ رونا دھونا کرنے کی بجائے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، اور پھر انسان ہر وقت شوہر کو کوستا رہے یا گھر میں ایک بدتمیزی کا طوفان برپا کیے رکھے اور ہر وقت چیختا چلاتا رہے، کبھی وہ چیخنا چلانا بچوں پر اور کسی اور پر، کبھی یہ سب کچھ پھر ناشکری میں آ جاتا ہے. کیونکہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسیع رزق دے دیتا، لیکن اگر اس نے رزق میں تنگی رکھی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن کے پاس دنیا میں رزق کم ہے وہ جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے، وہ دوسروں کے مقابلے میں پہلے آگے جائیں گے. تو اس لیے کبھی بھی مالی معاملات کو بنیاد بنا کر شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. تو جہنم کا شدید ترین منظر دیکھ کر آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے اس کی اکثریت عورتوں پر مشتمل دیکھی. تو ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم تھوڑے دلے ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری کرنے لگتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ملا کیا ہے، پایا کیا ہے اور کیا نہیں، اس کا رونا مت روئیے ہر وقت. اور پھر ہر وقت دوسروں کو سنانا، دوسروں کو بتانا یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. کبھی ماں باپ کی زندگی حرام کر دی، کبھی دوستوں کے کان بھر دیے، کبھی کسی اور کے، کبھی کسی اور کے. تو اس طرز عمل کو چھوڑنا ہوگا. کیا ہر معاملے میں رب کافی نہیں ہے؟ اگر واقعی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہو کوئی حل کرے گا تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ہمدردی کریں گے. کتنوں سے ہمدردی لینی ہے آپ نے؟ اور بعض اوقات تو مائیں یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان کے معصوم بچے دیکھ رہے ہیں ان کو یا سن رہے ہیں ان کی باتیں، اور وہ صرف اپنی نہیں آنے والی نسلوں کی بھی زندگی تباہ کر رہی ہیں. اس قدر ناسمجھی کا ثبوت دیتی ہیں خواتین. اور بعض اوقات تو ان کو بیچ میں شکار کر لیتی ہیں وہ شوہر بیوی کی لڑائی میں. تو شوہر کو یہ حکم دیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اور پھر آیت کے آگے یہ بھی آتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگرچہ تم ان کو ناپسند کرو، تمہیں ان سے کراہت ہو، نہ شکل اچھی لگتی ہو، نہ ان کی کوئی عقل اچھی لگتی ہو، نہ ہی کوئی ادب تمیز اخلاق کرینہ کچھ بھی نہیں، تو پھر بھی کیا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی خیر رکھتے، بہت بڑی بھلائی رکھتے. ہو سکتا ہے ان سے اولاد بہت اچھی پیدا ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ معمولی سے ہوتے ہیں لیکن اولاد بہت برائٹ ہوتی ہے، تو بھی مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ تب بھی حسن سلوک کرے اگرچہ بیوی اچھی نہ ہو. تو اس پر یہ ذمہ داری، اور خاص طور پر کیا کہ بیوی کی ناپسندیدگی تمہیں بدسلوکی پر آمادہ نہ کرے کہ اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو تم بھی بد اخلاق بن جاؤ، ایسا مت کرنا. اور پھر بعض اوقات یہ کہ مرد حضرات عورتوں کی اصلاح کے لیے سختی سے کام لینا شروع کرتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی کیا حکم دیا گیا؟ عورت کی اصلاح کے لیے اگر مرد سختی سے کام لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی بتائے گا حدیث؟ اگر ان کے ساتھ سختی کرو گے تو تم ان کو توڑ دو گے. پسلی سے پیدا کی گئی نا، اور پسلی کو پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اور اس میں سختی برتو گے تو تم اس کو توڑ دو گے.
گویا سختی سے عورت کی اصلاح نہیں ہوتی، بتایا اس کو یہ گیا کہ تم نرمی کا معاملہ رکھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. پھر اس خاندان کے اندر خیر و برکت نہیں آ سکتی جہاں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی برتی جا رہی ہو. اگلی آیت ہے قال اللہ تعالی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہو، کیونکہ لباس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے عیب چھپا دے، پردہ پوشی کرے اس کی. پھر اس کے علاوہ انسان کے لیے لباس اس کے لیے زینت کا سبب بھی ہوتا ہے، خوبصورتی بھی دیتا ہے اس کو. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی ہے. پھر اسی طرح باعث سکون بھی ہے، کیونکہ لباس جو ہے گرمی سردی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. پھر ایک دوسرے کی ضرورت، کیا انسان لباس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں. تو وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے انڈسپینسیبل ہو، ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہو، ایک دوسرے کے محتاج ہو. تو وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کر ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جس میں کوئی شرعی حدود ٹوٹ رہی ہو، انسان کا دین جو ہے وہ خطرے میں ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن صرف مزاج کا نہ ملنا یا ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتیں پسند نہ ہونا، اس بنا پر انسان گھبرا کر کہے کہ میں رہ ہی نہیں سکتا اور گھر توڑ دے، تو اس سے زیادہ حماقت کی بات کوئی نہیں ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زندگی جو انسان الگ گزارتا ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے جو دوسرے کے ساتھ رہ کر گزارنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. اس لیے اگر شادی ہو جائے اور ہر چیز اپنی مرضی اور تصور کے مطابق نہ بھی ہو تو بھی نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر انسان یہ سوچے کہ پھر اس کے بعد اس رشتے کو توڑ کر یہ ختم کر کے اگر وہ الگ بھی رہتا ہے تو کہاں رہے گا؟ یا ماں باپ کے پاس رہے گا یا کسی بہن بھائی کے گھر رہے گا. پہلے اپنے گھر کے مسائل تھے، جب انسان کسی اور کے ساتھ رہتا ہے تو پھر کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ ان سب کے مسائل، ان سب کے موڈ، ان سب کے مزاج اور ان سب کی بھی پریشانیاں اور تکلیفیں اور ان سب کے بھی ناز نخرے سہنے پڑتے ہیں. تو وہ کوئی کم مشکلات نہیں ہوتی. تو عورت کے لیے اپنا گھر ہی اچھا ہوتا ہے، اس لیے شادی کے بعد اس گھر کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، توڑنے کی نہیں. پھر حدیث ہے عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یر للمتحابین مثل النکاح. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. لم یرا نہیں دیکھی گئی، مجہول ہے. للمتحابین، بین جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دو محبت کرنے والوں کے لیے، مثل النکاح، نکاح کی طرح، نکاح کی مانند. یعنی آپ کا مطلب اور مراد اس سے کیا تھی کہ سب سے بڑی دوا جس سے مرض عشق کا علاج کیا جا سکتا ہے وہ نکاح ہے. یعنی یہ وہ علاج ہے جس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہو سکتا. اگر دو انسانوں کے درمیان محبت ہو تو کسی بھی قسم کے تعلقات نہ اس محبت کو بڑھا سکتے نہ اس کو ہمیشہ قائم رکھ سکتے. جیسے نکاح کا تعلق، یعنی نکاح کا تعلق اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق جانتے ہوں اور ادا کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں، درگزر سے کام لینے والے ہوں، ایک دوسرے کی تکلیف دہ باتوں کو سہ جانے والے ہوں، برداشت کرنے والے ہوں، تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تعلق میں ایک ایسی خاصیت رکھ دی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ محبت مضبوط ہوتی چلی جاتی، کیونکہ یہ واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے جس میں انسان بہت کچھ برداشت کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھتا ہے اور زندگی کی بہت سی اونچ نیچ میں اکٹھے جب گزرتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی ہوتی ہے. اس کے برعکس شادی کے بغیر اگر ایسا کوئی تعلق ہے
تو آپ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر وقت کا گناہ، کیونکہ ایسے حرام رشتے کے بارے میں جتنے بھی خیال آئے گا وہ سارے گناہ پر مبنی ہوں گے. پھر یہ ہے کہ وہ محبت قائم بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ جس کا کوئی انجام ہی نہیں، جس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں، تو حاصل کیا ہوگا؟ اینڈ کہاں ہوگا؟ اس کا مقصد ہی کیا ہے سوائے ایک خیال کے یا صرف ایک تصور کے؟ اس کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں. اور پھر محبت صرف سہانے خواب یا صرف چند فلمی ڈائلاگ بول دینے سے نہیں بڑھتی جب تک حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کی ضرورت پوری نہ کی جائے، ایک دوسرے کے کام نہ آئے انسان. اسی لیے کیا تجویز کیا گیا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نکاح کر لے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کوئی تعلق قائم نہ رکھے، کیونکہ اسلام میں شادی کے علاوہ مرد اور عورت میں محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں. وہ محبت جس کو عام طور پر عشق کا نام دیا جاتا ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس بیماری سے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ انسان کے دین، ایمان، اخلاق ہر چیز کے لیے نقصان دہ ہوتی، انسان کی نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی. اسی مرض کے علاج کے لیے کتاب لکھی گئی ہے دوائے شافی. تو جس کسی کو ایسا کوئی مرض لاحق ہو اس کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے، تو علاج ہو جائے گا. یعنی یا وہ شادی کر لے یا پھر وہ اپنے اندر سے اس خیال کو ختم کر دے، اس کو اندر ہی قتل کر دے، ورنہ دین، ایمان، آخرت، اخلاق، نسلیں سب کچھ رسک پر ہے. دل بہلانے کے لیے، ایسے دل لگی کے لیے ایسے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونے چاہیے. اور شیطان چاہتا کیا ہے کہ انسان حلال طریقے سے اپنی ضروریات پوری نہ کرے بلکہ حرام میں پڑ جائے. تو جو حرام میں پڑ گیا، بلکہ حرام کیا شک و شبہ والی چیز میں پڑ گیا، اس نے بھی اپنا ایمان اور دین رزق پہ لگا دیا. تو ہمیں خطروں میں نہیں جینا. آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور اس کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کیسے بسر کرتے ہیں. اگلی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم. سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں، یعنی اپنی بیوی کے لیے اچھے ہیں. خیارکم خیر سے ہے، خیارکم تم میں سے بہترین، خیارکم لنسائہم جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں. اگلی حدیث ہے عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عملی مثال قائم کر کے بتایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں. لہذا جو کوئی اچھا بننا چاہے اسے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. عورت جو کہ جذباتی بھی ہوتی، ایک حدیث کی روح سے کم عقل بھی ہوتی، یعنی مرد کے مقابلے میں، اور انہی دو باتوں کی بنیاد پر بہت دفعہ وہ بد اخلاقی کا ثبوت بھی دیتی. یعنی جذباتیت اور کم عقلی جو ہے بد اخلاقیت کو جنم دیتی، کیونکہ انسان جب ایموشنل ہوتا ہے تو جلدی غصے میں آ جاتا ہے. جب جلدی غصے میں آئے گا تو پھر گالی گلوچ پر اتر آئے گا، لڑائی جھگڑے پر اتر آئے گا، جلد دوسرے کے بارے میں کوئی ججمنٹ قائم کر لے گا. تو اس لیے مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ خواہ عورت کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے بھی تو وہ کیا کرے؟ صبر کا معاملہ کرے، خندہ پیشانی اور احسان کے ساتھ پیش آئے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرے. اور پھر خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. اور پھر عورت کے ساتھ بہترین جو ہو جائے گا اس کی طرف سے آنے والی مشکلات کے باوجود وہ پھر ہر جگہ ہی اچھا ہوگا. جو ایک خاتون کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے وہ پھر کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور جو بیوی کی نہیں برداشت کر سکتا پھر وہ کسی کی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اچھائی کا معیار یہ رکھ دیا گیا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو عورت کے لیے اچھا ہے. ورنہ جسٹیفیکیشن تو آرام سے دی جا سکتی، اس نے ایسا کیا، ایک دوسرے کو بلیم کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن
اس سے کام نہیں چلتا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا کس قدر خیال رکھتے تھے. میں بہت سے واقعات اس لیے بیان نہیں کروں گی کہ آگے اسی چیپٹر کے اندر کچھ واقعات موجود ہیں، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے ان کی عمر، ان کی بیک گراؤنڈ اور ان کی عادات کے مطابق معاملہ کرتے تھے. صاحب حکمت انسان وہی ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا چاہیے یا میں کیا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کیسا ہے، اس کو کس رویے کی ضرورت ہے. حکمت کا تقاضا یہی ہے. مثلا اگر آپ ایک بچے کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ کسی بڑے جیسا رویہ اختیار کرے، تو وہ تو ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو بچہ ہے. تو بہت سی مائیں اپنے بچوں سے فیڈ اپ ہو جاتی ہیں، کو مارنے پیٹنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو بچہ نہیں سمجھتی. جو ماں بچے کو بچہ سمجھ لے کہ بچہ ہے تو پھر کیا ہوگا جی؟ جو ماں یہ سمجھ لے کہ یہ بچہ ہے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی، اس کی غلطیوں کو، اس کی مسٹیکس کو اگنور کر دے گی. کیا کہہ کر؟ کہ بچہ ہی تو ہے اور بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. جو عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ بچہ نہیں سمجھ رہی ہوتی، وہ بیسیکلی ایکسپیکٹ بہت ہائی کرتی ہیں ان سے، اور کہ دوسروں کے سامنے ہمارا بچہ بہت ہی زیادہ بہیو کرے اور کوئی ایسی بات نہ کرے یا ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہماری شرمندگی ہو. بات بات پر امبیرس ہونے لگتی ہیں دوسروں کے سامنے اور دفاع کرنے لگتی ہیں اور ایکسپلینیشن دینے لگتی ہیں. حالانکہ صرف ایک بات خود کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ ہے اس لیے تو ایسا کرے گا، اور دوسرے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تو بچہ ہے اس لیے اس نے ایسا کیا. وہ بھی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑا بن کے دکھائے؟ اگر بچے سے کچھ ٹوٹ گیا، کچھ پھوٹ گیا، اس نے کسی کو دھکا مار دیا ہے، کوئی لڑائی کر لی ہے، کچھ کر لیا ہے، تو کیا سوچ کے آپ اگنور کریں گے؟ بچہ، بچے ایسے کرتے ہیں. اور ان کو پھر الگ وقت میں سمجھایا بھی جا سکتا ہے. اور ویسے تو وہ غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں، اس کے بغیر صرف نصیحتوں سے نہیں سیکھتے. یا دوسرا یہ کہ جیسے آپ کرتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں. تو اگر آپ واقعی ان کو سکھانے کے حریص ہیں تو پھر اپنے طرز عمل سے ان کو سکھائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آہستہ بولیں تو آپ آہستہ بولیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بدتمیزی سے پیش نہ آئے تو پھر آپ بھی ویسے ہی رول ماڈل بنیے ان کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے اور امت کے لیے ایک بہترین مثال تھے. اور اہل جو ہے، اہل و عیال، یہ رحم کے رشتوں کے لیے بھی آتا ہے اور پھر ازواج کے لیے بھی آتا ہے. اہل و عیال کے لیے یعنی اپنے بچوں کے لیے بھی اچھے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی یعنی ازواج کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ دل لگی کرتے، لطف و محبت سے پیش آتے، کشادہ دلی سے ان پر خرچ کرتے، یعنی جو آپ کے پاس ہوتا ان کو ہنساتے بھی، کبھی دوڑ بھی لگاتے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لگائی. اور اسی طرح ان کے آرام کا بھی خیال رکھتے. خود تہجد پڑھتے تھے، ان کو توجہ دلاتے لیکن جبر نہیں کرتے تھے. ان کے درمیان بیٹھتے، جب آپ عشاء پڑھ کر گھر تشریف لاتے تو اپنی بیوی سے کچھ باتیں کرتے، اس کے بعد آرام کرتے. پھر اسی طرح عموماً یہ ہوتا کہ رات کے کھانے میں ساری ازواج ایک جگہ جمع ہو جاتی اور پھر اس کے بعد سب چلی جاتی، اور اذان ہوتی تو آپ سب سے اجنبی ہو جاتے اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے. کوئی بھی مرد اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ رویہ کس طرح کا رکھا جائے اور اچھا اخلاق کیسا ہو تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے معاملہ کیا. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر اگلی حدیث ہے عن الاسود قال سألت عائشۃ ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في اہلہ قالت كان في محنة اہلہ فاذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة. اسود سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے درمیان کیا کیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، محنہ کام کاج، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. ما کانا کیا تھے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع کرتے فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، یعنی گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے.
تو حضرت عائشہ کیا بتاتی ہیں؟ کان فی محنت اہلی، وہ گھر والوں کے کام کاج کرتے تھے. یہ ہے اچھا اخلاق. اچھا اخلاق صرف چکنی چپڑی باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا. اچھا اخلاق دوسرے کے کام آنے کا نام ہے، کچھ کرنے کا نام ہے، کر کے دکھانے کا نام ہے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، تو پھر جب نماز حاضر ہو جاتی، یعنی ٹائم ہو جاتا نماز کا، قام إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے چلے جاتے. یہ ہے بہترین معاملہ، یہ ہے بہترین رویہ کہ گھر والوں کی خدمت. آج مرد تو کیا، عورتیں بھی کیا چاہتی کہ گھر کا کوئی کام نہ کرنا پڑے، کوئی خدمت نہیں. گھر والوں کی خدمت کیے بغیر آپ ان کے حق میں کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ کہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں بتائیے، سوچئے. اب کہ ہمارا تو گھر والوں سے رویہ بہت ہی اچھا ہے، بس یہ کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں گھر میں، نہ ہمارا دل چاہتا ہے. تو کیا اچھا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح انسان تھے. وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے، بکری کا دودھ دہہ لیتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کپڑے کو پیوند لگاتے، یعنی پیچ لگاتے، جوتا گانٹھ لیتے اور ڈول صحیح کر لیتے، یعنی پانی جس سے بھرتے تھے اس کو بھی سی لیتے، جو چمڑے کا ہوتا تھا عام طور پر. تواضع اختیار کرتے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے. آپ بتائیں کہ آپ میں سے کون گھر والوں کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ ہاسٹل کی بچیاں تو سب کام کرتی ہیں، ان کا تو مجھے پتا ہے، وہ ڈیوٹیاں لگتی ہیں ان کی صفائی کی بھی، اور اپنا کمرہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے انہیں، اور کچن میں بھی صفائی کرتی ہیں اور ناشتہ بھی تقسیم کر رہی ہوتی ہیں. تو گھر والوں میں سے کون کون کیا کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ کیا کرتی ہیں روزانہ؟ ماشاء اللہ، روزانہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بناتی. اور آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہیں آپ کیا کرتی؟ جو بھی کہتی ہیں کرتی. نہیں، ایسے نہیں، ہر وقت کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا. ہر وقت بتانا پڑے تو وہ مزہ ہی نہیں کام کا، وغیرہ نہیں. فکس کریں ڈیوٹی کہ یہ کام میں کروں گی. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت میں آپ جا کر وہ کام کر لیتے ہیں اور باقی وقت پھر آپ کا اپنا ہوتا ہے، آپ اپنے پڑھائی چڑھائی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا مجھے بتا دیجئے اگر آپ کو کوئی کام چاہیے، کون بتائے گا ہر وقت آپ کو؟ تو آپ ایک ہی دفعہ اپنی ڈیوٹی لکھوا لیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کر سکیں کریں. جی ویری گڈ، بہت اچھی ماں ہے. مشکل سے ہی آسانی ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 آنے لگتا ہے. اور اگر کسی بھی کام کو زندگی میں انسان یہ کہہ کہ یہ بڑا مشکل ہے میں نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں آتا. پھر آپ کیا کرتی؟ روٹی بنا کے کھانا لگا دیتی ہیں، اور کپڑے پھیلانے کی ڈیوٹی. بالکل، یہ بھی بہت بڑے کام ہوتے ہیں. اکثر میں دیکھتی ہوں لوگوں کو صفائی کرنی نہیں آتی، کونا کھدرا دیوار کے ساتھ کا حصہ جالے یہ نہیں صاف کرتے، توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کو کوئی کام سمجھتا ہی نہیں. کھڑکیاں دروازے صاف کرنا، شیشے وغیرہ. تو اگر باقی لوگ روٹین میں کام کر رہے ہیں تو آپ یہ ڈیوٹی اپنے اوپر لے لیجئے کہ میں ان کونوں کو صاف کروں گی جن پہ کسی کی نظر نہیں جاتی. یہ ایک مزاج ہوتا ہے باریک چیزیں دیکھنے کا. اگر آج یہاں سے اٹھ کے آپ ہر کونے کو دیکھیں تو آپ کو ہر کونے میں کچھ نظر آئے گا. کیونکہ ہم جب جھاڑو بھی لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کونے چھوڑ کے لگاتے ہیں. دروازوں کے پیچھے جالے ہوتے ہیں، دروازوں کے پیچھے کونے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اکثر لوگ صاف نہیں کرتے، وہ کس نے دیکھنا. کیونکہ ہم دکھاوے کی صفائی کرتے ہیں نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، حقیقی صفائی نہیں کرتے. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت رکھتا، وہ صرف خود نہانا دھونا ہی نہیں، ہر طرح کی پاکیزگی اور صفائی آ جاتی ہے اس میں. تو پھر ہم کونے کھدرے بھی صاف کریں، ہم کرسیوں کے صرف اوپر نہیں نیچے سے بھی صاف کریں، کیونکہ وہاں بھی جالے لگ جاتے ہیں غیر توجہی سے. تو آپ ان چیزوں کو اپنی ڈیوٹی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس روز اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس میں آپ 1 گھنٹے کی میٹنگ کرتے ہیں اور پھر گھر پہنچتے ہیں اور پھر ہوم ورک بھی ہوتے ہیں اور گھر میں اور کام کرنے والے موجود ہیں، تو آپ سیٹرڈے سنڈے کو، چھٹی کے دن کو یا آفٹرنون کو بھی آپ ایک تھورو صفائی کی ذمہ داری لے لیں. اس سے بھی آپ دیکھیں گھر چمک اٹھے گا اور گھر والے کس قدر شکر گزار ہوں گے.
اور کتنے خوش ہوں گے. اور کون کیا کرتا ہے؟ جی آپ بتائیے. سارے کام خود کرتی ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. وہ ساتھ لگ جاتے ہیں. بالکل. اور اس سے خاندان کے اندر ایک فیملی بانڈنگ کتنی ہوتی ہے کہ آپ بھی لگی ہوئی ہیں، شوہر آگے ہیں، وہ ٹیبل لگا رہے ہیں، بچے نے اٹھا کے کچھ اور ساتھ پکڑا دیا. وہ ایک تربیت بھی تو ہو رہی ہوتی ہے نا. یعنی یہ پڑھنے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی حجت رہ جاتی ہے کہ ہم کہیں گے جی ہم تو بس پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں کرنا آتا، نہ کرنا ہے. جی بیٹے آپ کیا کرتی ہیں؟ روز کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور ذمہ لیں. شاباش، ویکنڈ تو بہت اچھا، لیکن ہر روز کا بھی کچھ حصہ. اور اس سے آپ دیکھیے، صرف اس کام سے جب آپ گھر کا کوئی بھی کام آپ کریں گی، آپ کی تبلیغ ڈبل اثر کرے گی، آپ کی تعلیم دوہرا اثر کرے گی. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اتنے ماہر ہوں گے کہ جب بعد میں کورس ختم ہونے کے بعد، جب کہ سب ابھی تو انتظار کرے کس وقت ان کا کورس ختم ہو تاکہ یہ واپس آئیں اور گھر کے کام کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب کورس کو پھر خیر بات کہہ کے تو پورے دنیا میں آ جاتے ہیں. اب کیا پورے دین میں آئیں گے، پھر پورے دنیا میں چلے جائیں گے. تو اعتدال تو نہ ہوا. اسی لیے جو لوگ پڑھائی کے دوران کوئی کام نہیں کرتے، وہ بعد میں پھر دین کا کام نہیں کر پاتے. مجھے یاد ہے کہ ہم کلاس 6-7 میں تھے یا اس سے بھی چھوٹے، تو ہم میں سے ہر بہن کے ذمہ ایک کمرے کی صفائی تھی جو اسکول جانے سے پہلے ہمیں لازمی کرنی ہوتی تھی. کچھ حصہ دھونے کا ہے، کچھ کپڑا لگانے کا ہے، کچھ ڈسٹنگ کرنے کا ہے، جھاڑو لگانے کا، لیکن اس کے بغیر ہم اسکول نہیں جا سکتے تھے کیونکہ عادت ہی نہیں ہوگی. پھر اگر آپ نہیں کریں گے شروع سے پھر عادت نہیں ہوگی. جب عادت نہیں ہوگی تو پھر جب بڑی ذمہ داری پڑے گی، شادی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے سسرال میں کام نہ کیا، کوئی آپ کو قبول نہیں کرے گا، کوئی آپ کی شکل نہیں دیکھے گا. جی ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی وقت میں اسی اعتبار سے برکت بھی دے دیتا ہے. الحمدللہ، بالکل، کیونکہ مائنڈ اتنا ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے. جی ماشاء اللہ. تو اب یہ سب کا ہوم ورک ہے، اصلی ہوم ورک ہے، اور سب گروپس میں پوچھا جائے گا، کلاس میں پوچھا جائے گا، سٹاف سے بھی پوچھا جائے گا، صرف اسٹوڈنٹ سے نہیں، کہ ہر ایک نے گھر میں کون سا کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کرتے تھے تو ہمیں کوئی چھٹی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے کام میں مشغول ہوتے تھے. آپ اپنے کپڑوں سے جوئیں نکالتے، بکری کا دودھ دوتے، کپڑوں کو پیوند لگاتے. آپ کہتے ہیں کہ ہائی یہ جوں کہاں سے آ گئی؟ آپ دیکھیے کہ گرم علاقوں میں جہاں بہت کراؤڈ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں ایک کی جوں دوسرے کو پچڑنے میں دیر نہیں لگتی. تو بعض اوقات آپ باہر سے ہو کر آتے ہیں اور آپ کے کپڑوں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز نظر آ رہی ہوتی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں وہ جو آ گئی جو یہ ذرا پکڑو تم جو اتار دو. آپ کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ خود ہی کر لیتے تھے. پھر اسی طرح کپڑوں کو پیوند لگاتے، جوتا سی لیتے، خود اپنا کام کرتے، اپنے اونٹ کو چارہ کھلاتے، گھر کے انتظامات کرتے، اونٹ کا گھٹنا باندھتے اور اپنے خادم کے ساتھ کھا لیتے اور خادم کے ساتھ مل کر آٹا گوندتے، بازار سے سامان اٹھا کر لاتے، یعنی اس میں بھی کوئی آر نہیں محسوس کرتے تھے. اور حضرت عائشہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ گھر والوں کے کام میں لگے ہوتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو بنیادی طور پر یہ کہ آپ کوئی عیش پرست انسان نہیں تھے، بلکہ محنت کرنے والے انسان تھے. اور پھر یہ کہ کان فی محنت اہلہ، گھر والوں کے کاموں میں لگے رہتے. یہ ہے اس کا ترجمہ، گھر والوں کے کاموں میں لگے رہتے. جی ہاں، ہمارے ہاں یہ کہ جو مرد کام کرتے ہیں ان کو زن مرید، اور یعنی کہ تم میں مردانگی ہی نہیں، ایسی باتیں کی جاتی. یہ بھی کلچر غلط ہے، یہ بھی درست نہیں. حالانکہ آپ کے ازواج کے پاس کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کے کام بہت زیادہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لامتنا ہی کام ہوتے ہیں. یعنی گھر کا کام ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی وقت آ جائے کہ اب ختم ہو گیا، سارا وقت ہی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے.
تو پھر جب وہ گھر ہوتے تھے اور گھر میں جو بھی کام سامنے ہوتا تھا وہ کر رہے تھے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو روٹین میں نہیں ہو پاتے, جیسے ڈول سینا ہے, جوتا سینا ہے, کپڑا سینا ہے, یہ ہر روز تو نہیں سیے جاتے لیکن یہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں نا کام, کوئی وقت فارغ ملے گا تو پھر کر لیں گے. تو اس قسم کے کام بھی کرتے. جی ہاں, بیٹا اگر وائف کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ ماں کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ ماں خود ساری زندگی بچے کے منہ میں نوالے دیتی رہی ہے, تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بچہ کسی اور کو کھانا کھلائے, تو پھر جیلسیز آ جاتی ہیں بیچ میں. تو اصل میں تو دیکھنا چاہیے کہ بچے کی خوشی کس میں. بچہ تبھی خوش ہوگا نا جب اس کے گھر والے خوش ہوں گے اور اس کو واپس خوشی ملے گی. تو اگر یہ اصول ہمیں پتہ چل جائے کہ خوشی دینے سے ملتی, کچھ دینے سے حاصل ہوتا ہے, تو پھر ہم ایسی حرکتیں نہ کریں. پھر اسی طرح عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. یہ سوال صرف ایک نے نہیں کیا, کئی لوگوں نے کیا ہوا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اپنا جوتا سی لیتے, کرتے کو پیبند لگاتے. ایک اور حدیث میں فرمایا, جہاں تک میرا سوال ہے تو میں موٹی چادر کو تہبند بنا لیتا ہوں اور میں زمین پر بیٹھتا ہوں اور اپنی بکری کا دودھ نکالتا ہوں. ابن مسعود کا کہنا ہے کہ تم سے پہلے جو انبیاء کرام ہوتے وہ اون کا لباس پہنتے, گدھوں پر سوار ہوتے, بکریوں کا دودھ نکالتے, اور یہی اس امت کے اسلاف کی سیرت رہی ہے. یعنی سادہ زندگی رہی ہے, عیش و عشرت والی نہیں. اگلی حدیث ہے, ان عائشہ قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في. رواہ مسلم کتاب الحیض. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, وہ فرماتی ہیں میں پانی پیتی, پھر یہی برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی, آپ اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کر پیا ہوتا, اور آپ پانی پیتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی, اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی سے گوشت الگ کرتی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی, یعنی وہی ہڈی. آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. کیونکہ دیگر امتوں میں حالت حیض میں ایک عورت کو اچھوت بنا کر رکھ دیا جاتا, لیکن یہ اسلام کا عورت پر احسان ہے کہ اسے اس حال میں اتنی عزت بخشی گئی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے یہ دکھایا, یہ ثابت کر دیا کہ اس حالت میں عورت کوئی غیر انسانی چیز نہیں بن جاتی, بلکہ اس کے ساتھ نفرت کا سلوک کرنے کے بجائے محبت کا سلوک کیا جائے گا. کیونکہ یہود جو تھے ان دنوں میں عورت کے ساتھ گھر میں بیٹھتے نہیں تھے, نہ کھاتے تھے اور نہ ہی کوئی اور تعلق رکھتے تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے وہ گندگی ہے. سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو. یہاں علیحدہ نہیں سے مراد یہ نہیں کہ ان سے کھانا پینا بستر ہر چیز الگ کر لو, اس سے مراد خاص جسمانی تعلق ہے. اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں, اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک صاف رہنے والے ہیں. اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے علاوہ سب کچھ کر سکتے, اور نکاح سے مراد جسمانی تعلق ہے. اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کرتے تھے, یا اس میں کسی طرح بھی نفرت یا کراہت کا اظہار نہیں کرتے تھے. اور یہ بھی محبت ہی کی ایک علامت ہے کہ ایک برتن میں کھاتے, ایک برتن میں پیتے, اور پھر پینے میں بھی آپ نے فرمایا کہ آپ اسی جگہ سے پیتے, یعنی گلاس میں یا کپ یا جس میں بھی پانی ہوتا جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا ہوتا, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تمہاری کیئر کرتا ہوں. اسی طرح حضرت عائشہ پہلے جیسے ہڈی لے لیتی اور اس سے گوشت اتار کے کھاتی, کچھ بچا ہوتا تو باقی آپ اس کو اسی جگہ سے کھا لیتے, جھوٹا ووٹا کچھ نہیں تھا. اگلی حدیث ہے, ان عائشہ قالت رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البقیع فوجدنی وانا اجد صداعا فی رأسی وانا اقول ورأساه فقال بل انا یا عائشة ورأساه
ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے لوٹے تو میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر. تو آپ نے فرمایا بلکہ میں اے عائشہ ہائے میرا سر. پھر انہوں نے فرمایا تمہارا کیا نقصان اگر تم اس کے سبب مجھ سے پہلے فوت ہوگی، یعنی سر درد کی وجہ سے فوت بھی ہوگی تو تمہارا کچھ نہیں جاتا. تو میں خود تمہارا خیال رکھوں گا، تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہیں دفن کر دوں گا. یعنی شوہر بیوی کے درمیان حقیقت پر مبنی باتیں بھی ہونی چاہیے، ورنہ ایک دوسرے سے موت کی بات اور موت کے بعد کے بارے میں عموماً گفتگو کو پسند نہیں کیا جاتا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں درد ہے تو آپ کے سر میں بھی درد ہے. ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ بلکہ آپ کی درد حضرت عائشہ کے مقابلے میں دگنی تھی. اور یہ بھی محبت کے اظہار میں ہی کہا تھا کہ اگر تم فوت ہوگی تمہارا کوئی نقصان نہیں، کہ تمہیں اتنا اچھا غسل دینے والا اور کفن دینے والا اور نماز جنازہ پڑھانے والا ملے گا، کیونکہ ان کے نزدیک بہترین زندگی وہ ہے جو آخرت کی. اور آخری سفر میں اگر کوئی اچھا ساتھی مل جائے کہ جو دعائیں کرنے والا ہو اور ساری ضروریات پوری کرنے والا ہو تو اس سے بڑھ کر اور بہتری کیا ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.